کیا کیا؟ کوشش کی، لوگوں تک پیغام حق پہنچایا۔ ایک بس مثال دے کے اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ حضرت رسول خدا نے اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے ایک طریقہ کیا اپنایا؟ جاتے تھے گلی سے، اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی، ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، نبی کے لیے اذیتیں پیدا کرتی تھی، لیکن نبی اس راستے کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، سنی شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن اس کو ایک اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے عہدہ نبوت، عہدہ رسالت پہچانوانے کے لیے وہ راستہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے اوپر میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، پہلے تو نادم ہوئی، پھر پوچھا کہ کوئی راستہ ہے کہ میری معافی ہو جائے؟ رسول خدا نے کہا میں رحمت للعالمین ہوں، تمہیں معاف کیا۔ معاف کیا تو اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے، مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لوگ شیعوں کو مشورہ دینا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں روڈ سے جلوس نہ گزارو، فلاں گلی سے جلوس مت گزارو، وہاں تم کو پتھر پڑتے ہیں، وہاں گولیاں برستی ہیں، وہاں دھماکہ ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ نبی کی سنت ہے، راستے میں کانٹے بچھ جائیں نبی جائے گا، راستے میں کوڑا آ جائے نبی گزرے گا، کیوں؟ عہدہ الہی منوانے کے لیے۔ یہ شیعہ جو جلوس گزار رہے ہیں، یہ کس خاطر؟ یہ عہدہ الہی، عہدہ امامت منوانے کے لیے جا رہے ہیں، آویز منوانے کے لیے۔ راستے میں پتھر پڑے، راستے میں گولیاں برسیں، راستے میں بم دھماکہ ہو، شیعہ مر تو سکتا ہے، سنت نبی چھوڑ نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ ہر نبی کا اپنا انداز رہا عہدہ منوانے کے لیے۔